دو معذور بچوں کی وجہ سے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مکار ہمسائی نے اپنی بہن کی میرے شوہر سے شادی کروا دی۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی سب سے بڑی خوشی کھو بیٹھتا ہے۔ ایک وفادار بیوی، 3 معصوم بچے اور ایک خوشحال گھر، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک مکار ہمسائی کی سازش نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ شوہر نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا، معصوم بچوں کو بوجھ سمجھ لیا گیا، گھر اجڑ گیا، رشتے ٹوٹ گئے اور خوشیاں بکھر گئیں۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا شوہر اپنی غلطی سدھار سکا؟ کیا بیوی نے اسے معاف کر دیا؟ جاننے کے لیے پوری کہانی آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام حارث تھا اور میں فیصلہ آباد کے ایک بڑے علاقے میں رہتا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ کپڑوں کا میرا اپنا کاروبار تھا جو دن رات ترقی کر رہا تھا۔ شہر کی مصروف مارکیٹ میں میری 2 دکانیں تھیں اور اللہ کے فضل سے آمدنی بھی اچھی تھی۔ میرا ایک خوبصورت گھر تھا، گاڑی تھی اور زندگی میں بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری بیوی مریم تھی۔ مریم سے میری شادی آج سے 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ نہایت نرم مزاج، محبت کرنے والی اور گھریلو عورت تھی۔ شادی کے ابتدائی دن آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ مریم ہر صبح میرے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کرتی، مجھے مسکرا کر رخصت کرتی اور شام کو دروازے پر میرا انتظار کرتی۔ میں جوں ہی گھر پہنچتا وہ دوڑ کر میرے ہاتھ سے بیگ لے لیتی اور مسکراتے ہوئے کہتی، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، پہلے چائے پی لیں۔ میں اکثر اس سے مذاق کرتا، مریم تم مجھے اتنا لاڈ نہ دیا کرو، کہیں میں بگڑ نہ جاؤں۔ وہ ہنس پڑی اور کہتی، آپ بگڑ بھی گئے تو سنبھالنے والی بھی تو میں ہی ہوں۔ ہمارے درمیان محبت بہت گہری تھی۔ رات کو ہم چھت پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے، مستقبل کے خواب سجاتے اور آنے والے بچوں کے نام تک سوچ لیا کرتے تھے۔ مریم ہمیشہ کہتی، مجھے ایک بیٹی چاہے جو بالکل آپ جیسی ہو، اور میں ہنس کر جواب دیتا، مجھے 3 بچے چاہیے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ شادی کے دوسرے سال ہمارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن پیدائش کے چند ماہ بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کو خاص توجہ اور خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوگی۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں پریشان تو ہوئے، مگر مریم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن رات بچے کی خدمت کرتی، راتوں کو کئی بار اٹھ کر اسے دوا دیتی، اسے سینے سے لگا کر سلاتی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتی۔ میں اکثر اسے کہتا، مریم تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، لیکن وہ مسکرا کر جواب دیتی، یہ ہمارا بچہ ہے حارث، اللہ نے اسے ہمیں دیا ہے، ہم ہی اس کا سہارا ہیں۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹا عطا کیا، لیکن قسمت نے ایک بار پھر ہمارا امتحان لیا۔ دوسرا بچہ بھی پیدائشی طور پر کمزور تھا اور اسے بھی مسلسل علاج اور خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے پہلی بار مریم کو رات کی تاریکی میں خاموشی سے روتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے۔ مریم نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے اپنے لیے کوئی فکر نہیں، بس ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ مجھ سے اور بچوں سے تنگ نہ آ جائیں۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ اسی وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے گھر کے دروازے پر ایک ایسی عورت قدم رکھنے والی تھی جو ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے گھر کے دروازے پر ایک ایسی عورت قدم رکھنے والی تھی جو ہماری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ اس خاندان میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کا نام ناصر اور شازیہ تھا۔ شروع میں تو ہمارا ان سے صرف سلام دعا کا تعلق تھا،
لیکن مریم کی نرم مزاجی کی وجہ سے رفتہ رفتہ دونوں گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ شازیہ بظاہر بہت ہمدرد اور ملنسار عورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی، مریم کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی اور بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار کا اظہار کرتی۔ مریم چونکہ سادہ دل عورت تھی، اس لیے اس نے شازیہ کو اپنی بہترین سہیلی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں جب شام کو کاروبار سے واپس آتا تو اکثر شازیہ کو ہمارے گھر بیٹھا دیکھتا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی اور کہتی، بھائی جان آپ تو بہت محنت کرتے ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے۔ میں رسمی طور پر شکریہ ادا کر دیتا اور اپنے گھر میں چلا جاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے کاروبار میں مزید ترقی ہونے لگی۔ میں نے اپنی تیسری دکان بھی کھول لی تھی۔ اللہ کے فضل سے آمدنی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے گھر کی تزائین آرائش کروائی، نئی گاڑی خریدی اور بچوں کے علاج پر بھی کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ لیکن بچوں کی بیماری کی وجہ سے گھر کا ماحول اکثر اداس رہتا تھا۔ مریم سارا دن بچوں کی خدمت میں مصروف رہتی۔ کبھی ایک بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تو کبھی دوسرے بچے کے ٹیسٹ کروانے پڑتے۔ وہ دن رات جاگ جاگ کر بچوں کی خدمت کرتی اور اسی وجہ سے اس کی صحت بھی کمزور ہونے لگی تھی۔ ایک رات میں نے مریم سے کہا، تم کچھ دن آرام کر لو، میں کسی نرس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ مریم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں حارث، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مجھے اپنے بچوں کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ میں مریم کی قربانیوں کو دیکھ کر اس کے پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا، لیکن شازیہ کی نظریں شاید کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں دکان سے واپس آیا تو شازیہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم بچوں کو دوا دینے میں مصروف تھی۔ شازیہ نے مجھے دیکھ کر افسوس بھرے لہجے میں کہا، بھائی جان آپ کی زندگی بھی عجیب آزمائش میں گزر رہی ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جو اس نے دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ شازیہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد شازیہ نے آہستہ آہستہ میرے سامنے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ کبھی کہتی، بھائی جان آپ ابھی جوان ہیں، آپ کو اپنی زندگی کا بھی سوچنا چاہیے۔ کبھی کہتی، مریم تو سارا وقت بچوں میں مصروف رہتی ہے، آپ کو وقت ہی نہیں دے پاتی ہوگی۔ میں اس کی باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتا، لیکن وہ بار بار مختلف انداز میں یہی بات دہراتی رہتی۔ دوسری طرف مریم کو ان باتوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ تو شازیہ کو اپنی مخلص دوست سمجھتی تھی۔ ایک دن شازیہ اپنی چھوٹی بہن ثنا کو ہمارے گھر لے آئی۔ ثنا ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ شازیہ نے مریم سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میری بہن ہے، ابھی کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے گی۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا، لیکن مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ ثنا کا ہمارے گھر آنا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا آغاز تھا۔ ثنا کے ہمارے گھر آنے کے بعد شروع کے چند دن تو سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چلتا رہا۔ مریم ہمیشہ کی طرح ثنا کی عزت کرتی، اس کے لیے کھانے تیار کرتی اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتی تھی۔ ثنا بھی شروع میں بہت معصوم اور سادہ لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ وہ مریم کے ساتھ کچھ کچن میں ہاتھ بٹاتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی اور ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ثنا جان بوجھ کر میرے سامنے زیادہ آنے لگی تھی۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو وہ ڈرائنگ روم میں موجود ہوتی، کبھی چائے لے آتی اور کبھی کاروبار کے بارے میں سوال کرنے لگتی۔ ایک دن میں دکان سے تھکا ہارا گھر پہنچا تو مریم حسب معمول بچوں کو دوا دینے میں مصروف تھی۔ ایک بچے کو تیز بخار تھا جبکہ دوسرا مسلسل رو رہا تھا۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ثنا میرے لیے چائے لے آئی اور بولی، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، پہلے چائے پی لیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگا۔ اسی دوران شازیہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ کی زندگی واقعی بہت مشکل ہے، اللہ کسی کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ میں خاموش رہا، لیکن اس کے الفاظ میرے ذہن میں اترتے جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد شازیہ نے موقع ملتے ہی میرے دل میں شکوک کے بیج بونا شروع کر دیے۔
وہ کبھی کہتی آپ کا سارا وقت کاروبار اور بچوں کی بیماریوں میں گزر رہا ہے، آپ اپنی خوشیوں کے بارے میں کب سوچیں گے؟ کبھی کہتی مریم اچھی عورت ہے لیکن اب وہ صرف بچوں کی ماں بن کر رہ گئی ہے، بیوی والی بات تو رہی ہی نہیں۔ میں ہر بار اسے روکنے کی کوشش کرتا لیکن نہ جانے کیوں اس کی بعض باتیں میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مریم دن رات بچوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزرتی جب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو پاتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات میں کمرے میں داخل ہوا تو مریم جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت قائم رکھنا۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل پر عجیب اثر ہوا، لیکن اگلے ہی دن شازیہ نے پھر میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک شام شازیہ نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا، وہاں ثنا بھی موجود تھی۔ گفتگو کے دوران شازیہ بولی، بھائی جان آپ جیسے کامیاب آدمی کو خوش رہنے کا حق ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی لیکن اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس دن گھر واپس آیا تو مریم بچوں کو سنبھالتے بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے مسکرا کر بات کرنے کی کوشش کی مگر نہ جانے کیوں میں معمول سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا، بات پر غصہ کرنے لگا۔ مریم حیران تھی کہ آخر میرے رویے میں اتنی تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے اپنے گھر کی دہلیز پر ایک ایسی سازش جنم لے چکی تھی جو بہت جلد اس کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ شازیہ اور ثنا کی مسلسل باتوں نے آخر کار حارث کے دل میں مریم کے خلاف ایسی دیوار کھڑی کر دی جیسے مریم اپنی محبت سے بھی نہ گرا سکی۔ اب حارث پہلے والا حارث نہیں رہا تھا، وہ بات پر غصہ کرنے لگا تھا۔ گھر آتے ہی بچوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگتی۔ اگر کوئی بچہ رات کو روتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا۔ مریم یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی تھی لیکن پھر بھی اس نے کبھی شوہر سے شکایت نہیں کی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ شاید کاروبار کی پریشانیاں حارث کو بدل رہی ہیں۔ ایک رات دونوں کے درمیان معمول بات پر شدید جھگڑا ہو گیا۔ حارث غصے میں بولا، میری زندگی صرف ہسپتالوں، دوائیوں اور پریشانیوں میں گزر رہی ہے، مجھے سکون چاہیے، سکون۔ مریم نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، یہ بچے ہمارے ہیں، حارث ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس وقت حارث کے دل و دماغ پر شازیہ کی باتوں کا جادو چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ مریم اپنے تینوں بچوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ حارث نے اسے روکا نہیں۔ مریم جاتے وقت صرف اتنا بولی، مجھے امید ہے کہ ایک دن آپ کو میری اور بچوں کی قدر ضرور محسوس ہوگی۔ مریم کے جانے کے بعد گھر تو خالی ہو گیا لیکن شازیہ کے منصوبے کامیاب ہونے لگے۔ چند ماہ بعد شازیہ نے حارث کے سامنے اپنی بہن ثنا سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ پہلے تو حارث نے انکار کیا لیکن شازیہ نے اسے بار بار یہی یقین دلایا کہ ثنا اسے وہ خوشیاں دے گی جن سے وہ برسوں سے محروم ہے۔ آخر کار حارث نے ثنا سے شادی کر لی۔ شادی کے ابتدائی دن واقعی بہت خوبصورت تھے۔ ثنا ہر وقت تیار ہو کر رہتی، حارث کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی اور اس کا بے حد خیال رکھتی۔ رات کو دونوں چھت پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے، ایک ساتھ چائے پیتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ حارث کو محسوس ہونے لگا کہ شاید اس نے اپنی زندگی کا درست فیصلہ کیا ہے۔ ثنا اکثر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی۔ حارث بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ دونوں کبھی لان میں بیٹھ کر ہنستے، کبھی لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے اور کبھی بازار جا کر گھنٹوں شاپنگ کرتے۔ شازیہ بھی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی کیونکہ اس کی بہن اب ایک مالدار گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ثنا کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے شروع ہو گئی۔ اس نے حارث سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ پہلے وہ کہتی میرے بھائی کو کاروبار کے لیے کچھ رقم چاہیے، پھر کہتی میری بہن مشکل میں ہے، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ حارث محبت میں آ کر ہر بار اسے رقم دے دیتا لیکن ایک دن جب حارث معمول سے پہلے گھر واپس آیا تو اس نے ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے دل میں پہلی بار شک پیدا کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے قیمتی سامان کے
कई डब्बे गाड़ी में रखे जा रहे थे और सना मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कह रही थी, फिक्र ना करो, ये सब तो अब हमारा ही है। उसने देखा कि घर के कीमती सामान के कई डब्बे गाड़ी में रखे जा रहे थे और सना मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कह रही थी, फिक्र ना करो, ये सब तो अब हमारा ही है। ये मंजर देखकर हारिस चंद लम्हों के लिए साख्त रह गया। उसने गुस्से से सना से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सना पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर फौरन बोली, मेरे भाई के घर। उसने गुस्से से सना से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सना पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर फौरन बोली, मेरे भाई के घर ज़रूरत थी, मैंने सोचा चंद चीज़ें दूं, आखिर वो मेरे भाई हैं। हारिस ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। उस दिन के बाद हारिस ने गौर करना शुरू कर किया तो उसे एहसास हुआ कि घर के अखराजात पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। सना तकरीबन हर हफ्ते अपने भाई बहन या वालिदैन के लिए पैसे मांगती थी, कभी जेवरात, कभी नकद रकम, कभी घर का सामान। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसके मेके जा रहा था। हारिस ने एक दिन नरमी से कहा, सना, हमें भी अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत करनी चाहिए। सना फौरन गुस्से में आ गई और बोली, अगर मेरे घर वालों की मदद नहीं कर सकते तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? ये पहला मौका था जब दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। उसके बाद तो रोज़ाना ही किसी न किसी बात पर लड़ाई होने लगी। जो औरत शादी के शुरू में हर वक्त मोहब्बत का इजहार करती थी, अब वो छोटी छोटी बातों पर हारिस को ताने देने लगी थी। हारिस का कारोबार भी मुतासर होने लगा था। घर के झगड़ों की वजह से उसका ध्यान कारोबार से हट गया था। दुकानों का हिसाब खराब होने लगा, कई अहम सौदे हाथ से निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता नुकसान बढ़ने लगा। एक रात हारिस अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसकी नज़र अचानक एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें मरियम अपने तीनों बच्चों के साथ मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर देखते ही हारिस की आंखों के सामने मरियम की सारी कुर्बानियां घूमने लगी। उसे याद आया कि किस तरह मरियम रात रात भर जाकर बच्चों की खिदमत करती थी, किस तरह उसने कभी किसी चीज़ का शिकवा नहीं किया था, किस तरह वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी। हारिस पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हो गया था कि उसने दूसरों की बातों में आकर अपनी वफादार बीवी और मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। चंद दिन बाद जब हारिस ने सना को दोबारा घर का सामान अपने मेके भेजते देखा तो उसने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका है। उसने साफ अल्फाज में कहा, सना, मैंने तुम्हें मोहब्बत और इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे घर को घर नहीं समझा। तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझसे शादी की थी। मैंने एक नेक और वफादार बीवी को खो दिया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सना ने हस्ब मामूल झगड़ा शुरू कर दिया, लेकिन इस बार हारिस फैसला कर चुका था। कुछ ही अरसे बाद उसने सना को तलाक दे दी। तलाक के बाद हारिस सीधा मरियम के वालिदैन के घर पहुंचा। दरवाज़ा मरियम ने खोला। हारिस को सामने देखते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। हारिस ने नम आंखों के साथ कहा, मरियम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया। अगर मुमकिन हो तो मुझे मुआफ़ कर दो। मरियम कुछ लम्हे खामोश रही। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा जो अपने बाप को बरसों बाद देखकर खुशी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे। मरियम ने ऐसा से कहा, आपने मुझे बहुत तकलीफ दी हारिस, लेकिन मैं अपने बच्चों को उनके बाप से दूर नहीं रखना चाहती। कुछ अरसे बाद मरियम बच्चों समेत दोबारा अपने घर आ गई। इस बार हारिस पहले वाला इंसान नहीं था। वो खुद बच्चों की खिदमत करता, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता और हर लम्हा उनके साथ गुजारने की कोशिश करता। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार में भी दोबारा बरकत आना शुरू हो गई। हारिस को अब समझ आ चुकी थी कि औलाद चाहे जैसी भी हो वो अल्लाह की नेमत होती है और एक वफादार शरीक हियात का कोई बदल नहीं होता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों की बातों में आकर अपने घर को तबाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औकात जिन लोगों को हम बोझ समझते हैं हकीकत में वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहमत होते हैं।